تمام تعریفیں اس کریٹر کے لیے جس نے اس یونیورس کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ رسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب، مسٹر سوربھ دیویدی اور رسپیکٹڈ آڈینس، تھینک یو آل فار بینگ ہیئر ٹوڈے۔ آج کی ڈیبیٹ میں چونکہ ہم بات کرنے والے ہیں ڈز گاڈ ایگزسٹ کے ٹاپک پر، تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے متعلق کوئی بھی ڈیسیجن لینے کے لیے الگ الگ اسٹینڈرڈز ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ڈیبیٹ کے شروع میں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ آج کے اس ٹاپک میں کون سا اسٹینڈرڈ صحیح ہوگا اور کون سا غلط ہوگا۔ سب سے پہلا اسٹینڈرڈ جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے رسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف لپکیں گے، وہ ہے سائنس۔ جبکہ سائنس در حقیقت خدا کے ایگزسٹنس کو ڈائریکٹلی ثابت کرنے یا اس کے ایگزسٹنس کو ڈینائی کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ نہیں بن سکتی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو سائنس کے ایکسپرٹس ہیں۔ نیشنل اکیڈمی آف سائنس کہتی ہے سائنس ڈزنٹ ہیو دا پروسیسز ٹو پروو اور ڈسپروو دی ایگزسٹنس آف گاڈ۔ وائی؟ کیونکہ سائنس کا تعلق ایمپیریکل ایویڈنس سے ہے، اور ایمپیریکل ایویڈنسز کا تعلق ہمارے نیچرل اور فزیکل ورلڈ سے ہے، جبکہ گاڈ نان فزیکل اور سپر نیچرل ریالٹی ہے۔ لہٰذا نان فزیکل ریالٹی کو آپ اس ٹول کے ساتھ نہیں چیک کر سکتے جس کا کام فزیکل ریالٹی کو تلاش کرنا ہے۔ لہٰذا آج اس ڈیبیٹ میں گاڈ کی ایگزسٹنس کو ثابت کرنے یا اسے ڈینائی کرنے میں سائنٹیفک ایویڈنس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے ریویلیشن، کہ ریویلیشن کے ذریعے ہم یہ ثابت کریں کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں۔ لیکن یہ اسٹینڈرڈ بھی آج ارریلیونٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ریویلیشن میرے نزدیک سورس آف نالج ہے، ویلڈ سورس آف نالج ہے، لیکن ہمارے جاوید اختر صاحب کے نزدیک یہ ویلڈ سورس آف نالج نہیں ہے۔ لہٰذا آج کی ڈیبیٹ میں ایک بھی ایویڈنس کسی بھی مذہبی اسکرپچر سے نہیں دوں گا، تاکہ جاوید اختر صاحب کے لیے وہ ان ایکسیپٹیبل نہ ہو۔ تیسرا جو معیار ہو سکتا ہے وہ ہے آبزرویشن، کہ بھائی کوئی کہے کہ ہمیں خدا دکھاؤ، اگر ہے تو دکھاؤ، یا یہ کہ خدا کے ایگزسٹنس پر ایمپیریکل ایویڈنس دو، تو یہ ہے در حقیقت غلط ٹول کا استعمال کرنا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جاوید صاحب مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ مفتی صاحب آپ میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے پلاسٹک ڈیٹیکٹ کر کے دکھائیں۔ اب چونکہ پلاسٹک ڈیٹیکٹ نہیں ہو پا رہی ہے، لہٰذا پلاسٹک ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ نو، یو آر یوزنگ دا رانگ ٹول۔ اس ٹول سے پلاسٹک کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ گاڈ کے ایگزسٹنس پر ایمپیریکل ایویڈنس کا مطالبہ کرنا ایک بچکانہ مطالبہ ہے، اور ہمارے رسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب اس اسٹیج سے اب بہت آگے نکل چکے ہیں۔ اب بچتا ہے ایک ہی اسٹینڈرڈ، اور وہ اسٹینڈرڈ ہے عقل، لاجک، ریزننگ۔ اور یہی وہ اسٹینڈرڈ ہے جس کے تحت گاڈ کی ایگزسٹنس کو ثابت کیا جائے گا یا گاڈ کی ایگزسٹنس کو ڈینائی کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ اور سینسٹیو ٹاپک ہے، اس لیے لاجیکل آرگیومنٹ بھی ایسا ہونا چاہیے جو ڈیفینیٹو ہو، انڈیفینیٹو نہ ہو، جو 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہو، جسے لاجیکلی ریجیکٹ کرنا پاسبل نہیں ہو۔ فار ایگزامپل ہم کہیں ہمارے رسپیکٹڈ مسٹر سوربھ صاحب یہ ایک انسان ہے، اور تمام انسان کانشیس بینگ ہے، لہٰذا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے سوربھ صاحب بھی کانشیس بینگ ہے۔ کیا یہ انڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے یا ڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے؟ یہ ڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے۔ یہ 2 اور 2 کی طرح واضح ہے، اس میں کسی طرح جو ہے لاجیکلی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر آج ہمارے جاوید اختر صاحب ایسی کوئی عقلی دلیل اور لاجیکل ایویڈنس دیں خدا کے نہ ہونے پر جو ڈیفینٹ بھی ہو، تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یقیناً میں اس ایویڈنس کو قبول کروں گا اور اس پر غور کروں گا۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیتا ہوں پریڈکشن کے طور پر کہ ایسا کوئی ڈیفینٹ آرگیومنٹ کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ دلیل ہم دیں گے، اور ڈیفینیٹو دلیل دیں گے، لاجیکل دلیل دیں گے، ایسی دلیل دیں گے جو انٹائر ایتھیسٹک ورلڈ اسے ریفیوٹ نہیں کر سکتی۔ چلیں اب ہم ایک ایگزامپل سوچتے ہیں، ایک سینیریو، سمپل سینیریو، تمام آڈینس سے گزارش ہے، ہم اور آپ ایک آئسولیٹڈ آئیلینڈ پر ہیں، ایسا آئیلینڈ جہاں پہ ہم سے پہلے کوئی کبھی نہیں گیا۔ چلتے چلتے آپ کے سامنے اچانک آپ نے دیکھا ایک پنک کلر کی بال پڑی ہوئی ہے،
سب سے پہلا سوال آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ یہ بال یہاں کیوں آئی, کیسے آئی, یہ پنک کلر کی ہی کیوں ہے, کوئی اور کلر بھی ہو سکتا تھا, یہ اسی شیپ میں کیوں ہے, کوئی اور شیپ بھی ہو سکتا تھا. نیچرلی آپ اس طرف پہنچیں گے کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ اس بال کو بنایا ہے اور یہاں پہ رکھا ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بال ہے اس کا ایگزسٹ کرنا ضروری نہیں ہے, یہ ایگزسٹ کر بھی سکتی تھی, نہیں بھی کر سکتی تھی, اور ایگزسٹ کرنا ہی تھا تو کسی اور فارم میں کرتی, کسی اور کلر میں کرتی. اب آپ اس بال کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, یہاں تک کہ یہ بال یونیورس کے سائز کی ہو جائے. بتائیے کہ کیا سائز کے بڑھ جانے سے سوال بدل جائے گا؟ ہرگز نہیں بدلے گا. ابھی بھی سوال رہے گا یہ یونیورس کہاں سے آیا, ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ کہاں سے آیا, کیوں آیا, کس نے بنایا. یہ سوال اس وقت بھی ویلڈ رہے گا. لیکن یہ سوال اگر ہم جناب جاوید اختر صاحب سے کریں تو چونکہ ان کا ورلڈ ویو ایتھیسٹک ہے, اور صرف ان کا نہیں, مطلب جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں اور ایتھیسٹک ورلڈ ویو کو رکھنے والے سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ یہ یونیورس کہاں سے آیا, تو ان کا جواب یا تو آرگیومنٹ فرام اگنورنس ہوگا یا ڈوگمیٹک ہوگا. یا تو یہ کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آیا, لہٰذا گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ, یہ آرگیومنٹ فرام اگنورنس ہے. یا یہ کہیں گے کہ یہ یونیورس خود بخود بن گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بال کو بھی خود بخود بن جانا چاہیے, لیکن بال کے تعلق سے یہ ایکسپلینیشن ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی کہ یہ خود بخود بن گئی, لیکن یونیورس کے تعلق سے کر دیا جائے گا. اسے ہم دوسرے الفاظ میں ڈوگما بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری چیز, ہمارے جاوید اختر صاحب ضرور گاڈ آف گیپس کی مثال بھی ضرور دیں گے, اور مثال دیں گے کہ پہلے زمانے میں بجلیاں کڑکتی تھی تو لوگوں نے کسی ایک خدا کی طرف, اور بارش ہوتی تھی تو دوسرے خدا کی طرف منسوب کر دیا, ان کے پاس دلیل نہیں تھی. یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے ہی نہیں, یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے ہی نہیں, کیونکہ نیچرل فینومینا کے پروسیس کی انٹرپریٹیشن کو جان لینے سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. اس پر میں انشاءاللہ ابھی آگے بات کروں گا. آپ حضرات یہ بھی دیکھیں گے, اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارے رسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب ضرور ایموشنل آرگیومنٹس بھی دیں گے, جو کہ ایک لاجیکل فیلیسی ہے جب بات آتی ہے ٹروتھ کو ڈیسائیڈ کرنے میں. کیوں؟ مثال کے طور پر وہ کہیں گے کہ اگر گاڈ ہے تو ایول کیوں ایگزسٹ کرتا ہے, جبکہ میں کہتا ہوں ایول کا ایگزسٹ کرنا گاڈ کے ایگزسٹ کرنے کی دلیل ہے, اس کے خلاف نہیں ہے. چونکہ اگر گاڈ ہے تو ہم سب اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں, اور اگر ہم اکاؤنٹیبل ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایول کا موجود ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہیں تو ہم جناب جاوید اختر صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ پھر سفرنگ اس دنیا میں کیوں ہیں؟ اگر خدا نہیں ہے تو سفرنگ کیوں ہیں؟ اور ان لوگوں کے جذبے کا کیا جن کے اندر سفرنگ کے بعد انتقام لینے کا جذبہ پایا جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے ایسے ہی چلے گئے, کیا ان کی ساری تکلیفیں بیکار چلی جائیں گی؟ اب آ جائیں اسی ایگزامپل کی طرف کہ بال, مجھ سے اگر کوئی پوچھے اس بال کو کس نے بنایا اور یا اس ایکسپینڈڈ بال کو کس نے بنایا, میں کہوں گا کہ چونکہ یہ یونیورس اور اس یونیورس کی تمام چیزیں کانٹینجنٹ ہیں. کانٹینجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ایگزسٹنس پہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہو, تو ظاہر ہے یہ یونیورس کانٹینجنٹ ہے. اور اگر کوئی چیز کانٹینجنٹ نہیں ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے دکھا دیں کہ کون سی چیز یونیورس میں کانٹینجنٹ نہیں ہے, ہم بھی ذرا غور کر لیں اور ہم بھی دیکھ لیں. اور جب کانٹینجنٹ چیزیں موجود ہیں تو فلاسفرز کی اصطلاح کے مطابق, ہم اس ٹرمینالوجی کے مطابق ہم اس جگہ تک پہنچتے ہیں اور اس ہستی تک پہنچتے ہیں جسے نیسیسری بینگ کہا جاتا ہے, کہ یہ وہ نیسیسری بینگ ہے جس کا موجود نہ ہونا ناممکن ہو. چونکہ اگر یہ موجود نہ ہو تو ساری چیزیں ایگزسٹنس میں آئیں گی ہی نہیں, اور یہ ساری کانٹینجنٹ چیزیں اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. اب اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اس ہستی کو کس نے بنایا, پھر اس کا کاز کیا ہے, پھر اس کا کاز کیا ہے, پھر اس کا کاز کیا ہے, اور اینڈلیسلی چلے جائیں, اسے ہم کہتے ہیں انفینٹ ریگریس آف کازز, جو کہ لاجیکل فیلیسی ہے. کانسیپچولی انفینٹی پاسبل ہے. مثال کے طور پہ نیومیریکلز 1 2 3 گنتے چلے جائیں, انفینٹ نمبرز ہیں. میں کانسیپچولی بات نہیں کر رہا, پریکٹیکلی ریالٹی میں ثابت کر کے دکھائیں کہ انفینٹ ریگریس آف کازز پاسبل ہیں یا نہیں. اگر پاسبل ہیں تو ہم مان لیں گے, مثال دے دیں, اور پاسبل نہیں ہے تو ایک ہی آپشن بچتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نیسیسری بینگ. ایسی نیسیسری بینگ جو انڈیپینڈنٹ ہے, چونکہ اگر وہ ڈیپینڈنٹ ہوئی تو وہ نیسیسری نہیں رہے گی. ایسی انڈیپینڈنٹ بینگ جو اٹرنل ہے, اگر وہ اٹرنل نہیں ہوگی, اس کی بگننگ ہوگی تو وہ خود کانٹینجنٹ ہے. ایسی بینگ جو پاورفل ہے, کیونکہ کانٹینجنٹ کو ایکچوالائز کرنے کے لیے پاور چاہیے. ایسی بینگ جو انٹیلیجنٹ ہے اور نالجیبل ہے, کیونکہ یہ یونیورس اسپیسیفک فارم اور اسپیسیفک لاز آف نیچر کے تحت پریسائزلی چل رہا ہے. تھینک یو.
پہلے تو میں مفتی صاحب کو ایک اچھی خبر دینا چاہوں گا کہ میری نالج سائنس کے بارے میں بڑی معمولی ہے، تو آپ فکر نہ کریں اس کی، لیکن کچھ کامن سینس ہے مجھ میں. دیکھیے، یہ خدا کا تصور کوئی نیا تصور نہیں ہے، یہ صدیوں سے رہا ہے. یہ کچھ ریلیجن 3000 سال پرانے ہوں گے، 4000 سال پرانے ہوں گے، لیکن انسان کوئی 10,000 12,000 سال سے ایگزسٹ کرتا ہے ہومو سیپین کی شکل میں، اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ مذہب رہے. یہ مذہب جاہلوں کے نہیں تھے، یہ مذہب ایک ایسی گریک سوسائٹی کے تھے جہاں بڑے بڑے فلاسفرز پیدا ہوئے. یہ مذہب ایجپشینز کے تھے جنہوں نے پیرامڈز بنائے تھے. یہ رومنز کے تھے کہ جن کا آرکیٹیکچر اور سینٹ یعنی پہلی بنیاد ڈیموکریسی کی لمیٹڈ تھی مگر ڈیموکریسی تھی، یہ ان لوگوں نے کیے تھے. تو ان کا جو جوپیٹر تھا، را تھا، زیوس تھا، انہیں اس پہ اتنا ہی اعتماد تھا جتنا آج کسی مذہبی آدمی کو اپنے خدا پہ ہوگا. کرسچینٹی آنے سے پہلے یورپ میں ایک مذہب تھا جرمینک ریلیجن. اس کا ایک خدا تھا، اس کی ایک بیوی تھی، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی. پھر جرمنی میں جب یورپ میں کرسچینٹی آئی تو وہ خدا، اس کی بیوی اور پورے خاندان چلا گیا. تو اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو خدا جو ہیں وہ زیادہ تر فانی ہیں، وہ ہمیشہ رہے نہیں. اور وہ جو لوگ انہیں مانتے تھے ان کو آپ کہیں وہ تو جاہل تھے، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ایسا نہیں ہے، وہ اپنے وقت میں بڑے قابل لوگ تھے اور اپنے وقت میں انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. فلاسفرز تھے، سائنٹسٹ تھے، لیکن ان کا مذہب کہاں گیا؟ ان کے خدا کہاں گئے؟ آج جو خدا ہیں دنیا میں لوگ انہیں مانتے ہیں. آپ کو کیا معلوم کہ کتنے برسوں کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ہم یورپ میں دیکھتے ہیں تو چرچ خالی ہیں. تو وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں. جہاں تک اس کا تعلق ہے مذہبوں کا، ہر مذہب آپ سے ایک چیز مانگتا ہے، فیتھ. یہ فیتھ کیا چیز ہوتی ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فیتھ اینڈ بلیف؟ یہ تو بہت ہی احمقانہ بات ہوگی کہ کوئی آدمی کہے صاحب اگر خدا ہے تو مجھے دکھائیے. یہ تو جاہلانہ بات ہوئی. میں نے تو نارتھ پول نہیں دیکھا ہے مگر میں مانتا ہوں کہ نارتھ پول ہے. میں کیوں مانتا ہوں؟ اس لیے کہ اگر یہ دنیا راؤنڈ ہے تو اس کا کوئی ٹاپ ہوگا. کچھ لوگ ہیں جو وہاں گئے بھی ہیں، کامن سینس کہتا ہے کہ ایسا ہوگا، ثبوت ہے، گواہ ہے، ریزن ہے. تو یہ میرا فیتھ نہیں ہے. تو فیتھ میں اور بلیف میں ڈفرنس کیا ہے؟ جو مذہب مانگتا ہے آپ سے، ہر مذہب فیتھ مانگتا ہے. فیتھ کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی گواہ ہو، نہ کوئی ثبوت ہو، نہ کوئی ریشنل ہو، نہ کوئی لاجک ہو، نہ کوئی پروف ہو، مگر تم ایک بات کو مانو. یہ ہے فیتھ. ورنہ بلیف ہوتا. اگر اس میں کچھ بھی ثبوت ہوتے، گواہ ہوتے، تو پھر اسے آپ بلیف کہتے. جیسے میرا بلیف ہے کہ نارتھ پول ہے، میرا فیتھ تھوڑی ہے. فیتھ ان تمام شرطوں کو رد کرتا ہے. تو پھر اسٹوپیڈیٹی کیا ہے؟ اگر میں ایک بات ایسی مانوں جس کی نہ کوئی لاجک ہے، نہ کوئی ریشنل ہے، نہ کوئی پروف ہے، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، اور میں اسے مانوں، تو یہ اسٹوپیڈیٹی ہوئی. اسے ہی بھائی کل کو میں یقین کر لوں کہ ایلون مسک جو ہے میرا بھائی ہے تو مجھے انتہائی خوشی ہوگی، سکون بھی بہت ملے گا مجھے. لیکن اور کہے بھائی کیوں مانتے ہو؟ کیا ثبوت ہے؟ بھائی وہ تو امریکن ہے اور تم تو انڈین ہو، وہ تو نسل الگ ہے، تمہیں کبھی ملے بھی نہیں. صاحب دیکھیے یہ میرا فیتھ ہے، اس پہ بات نہ کیا. فیتھ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ پروو نہیں کر سکتے. اگر آپ پروو کر سکتے ہو تو فیتھ کی ضرورت ہی نہیں. پھر تو آپ بات کریں گے، آپ کتنی بحث کر لیجیے. الٹیمیٹلی دنیا کا ہر مذہب فیتھ پہ ٹکا ہے، اور فیتھ کا مطلب ہے ایک ایسا یقین جس کا کوئی ثبوت، کوئی گواہ، کوئی ریشنل نہیں. اب آپ یہ کہیں کیا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کائنات کس نے بنائی؟ کمال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ ایک آئلینڈ پہ گئے اور ایک بال دیکھی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آئلینڈ کس نے بنایا، آپ کو صرف بال پہ حیرت ہوئی.
हमने आइलैंड पे हमने हैरत नहीं की, होते हैं आइलैंड। इसी तरह ये आइलैंड है, सितारे, ये गैलेक्सीज, ये सब आइलैंड हैं, खला में। हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम पूछते नहीं कैसे बनाए। आपने जजीरे के बारे में भी नहीं पूछा है। मेरी पैदाइश कैसे हुई? क्या मैं प्लान पैदा हुआ था? आई वॉज प्लान टू बी बोर्न, या एक लकी स्पर्म था जो किसी एक से चिपक गया? मेरी पैदाइश रैंडम। और इंसाफ जिसे आप कहते हैं, इंसाफ का तो नेचर से कोई वास्ता ही नहीं। जो आप कहते हैं कि एक दिन इंसाफ मिलेगा, इंसाफ इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट, नेचर में कोई इंसाफ नहीं। अगर शेर हिरन को खा जाता है तो उसे कोई सजा नहीं मिलती। अगर एक आंधी आती है और हरे भरे पेड़ों को उखाड़ के फेंक देती है तो आंधियों की जेल नहीं होती है। नेचर में इंसाफ नहीं, इसलिए वो नेचर को इंसाफ की ज़रूरत भी नहीं। नेचर तमाम एक है। अब हम कहें कि साहब ये देखिए जो मैंने खाना खाया था, ये मेरी आँख तो नहीं यूँ कर दिया उसे, तो इसे सज़ा मिलने नहीं, वो सिस्टम है, ऐसे ही चल रहा है। नेचर बग़ैर इंसाफ के है। इंसाफ इज़ अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट। तो जो आपसे कहता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा, वो इंसानी जहन की पैदावार है। ये नेचुरल है ही नहीं, ये आसमानी है ही नहीं। नेचर का तसव्वुर, इंसाफ का तसव्वुर। भाई आप साथ मिलते हैं, अब आप लेफ्ट हैंड ड्राइव कर लें, ये क्या है? तमाम सच, तमाम नेकी, तमाम शराफत लेफ्ट हैंड ड्राइव है। वरना क्या होगा, या तो आप क्रॉस कर देंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, या आप किसी को मार देंगे, या ट्रैफिक जैम हो जाएगा। झूठ, बेईमानी, रिश्वतखोरी, ये तमाम जो है ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड है। इसके ऊपर कुछ नहीं। ये तो हमने बनाया, जैसे हमने लेफ्ट हैंड ड्राइव बनाई है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंसाफ जो है ये हमारा है, इसका नेचर से कोई वास्ता नहीं। शेर खा जाता है हिरन को, उसे जेल होती है क्या? कुछ भी नहीं, है ही नहीं। तो ये जो दुनिया के रिलीजन प्रॉमिस करते हैं आपसे इंसाफ, इसी से मालूम होता है कि ये मैन मेड है। ये तसव्वुर कहीं और का है ही नहीं। जो नेचर है, कुछ लोग कहते हैं नेचर ही खुदा है, तो नेचर में तो इंसाफ नहीं कहीं। और आप वादा कर रहे हैं कि तुम्हें मरने के बाद इंसाफ मिलेगा। मुझे अगर मिलेगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पाता हूँ, इसलिए कि मैं फेथ नहीं पैदा कर सकता। द वेरी फैक्ट दैट रिलीजन्स डिमांड फेथ, इसका मतलब है कि उनके पास जस्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा था, फिर रिलीजन अगर मॉडरेशन में है, कोई सा भी नहीं, वो आप में कुछ खूबियाँ भी पैदा करता होगा, देखिए उससे ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा है। अल्कोहल जो है वो ज़्यादातर दवाओं में यूज़ होती है, और एक सर्वे किया गया था अमेरिका में कि लॉन्जिटिविटी किन लोगों की है। तो एक तरफ वो लोग थे जो शराब पीते ही नहीं थे, और एक तरफ वो थे जो एक बोतल शराब रोज़ पीते थे। सबसे ज़्यादा लंबी उम्र की है जो 2 पैक नाप के शराब पीते हैं और खाना खाते हैं। मगर हम शराब को बुरा समझते हैं, मैं भी बुरा समझता हूँ। असल में जो हकीकी प्रॉब्लम है, असल प्रॉब्लम है, वो ये है कि जावेद साहब के पास कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्लियर नहीं है। इन्होंने कहा कि कायनात से पहले खुदा तो था, तब भी तो टाइम होगा। ये टाइम कायनात का हिस्सा है। हम खुदा, उस खुदा को मानते हैं, नेसेसरी बीइंग का टाइमलेस होना ज़रूरी है, चूँकि वो टाइम का क्रिएटर है। जब उसने टाइम को क्रिएट किया तो वो खुद टाइम पे कैसे होगा? उसने जब स्पेस को क्रिएट किया तो खुद स्पेस में कैसे होगा? अगर वो टाइम एंड स्पेस को पहले से ही उसका पाबंद है तो फिर किस चीज़ को उसने क्रिएट किया? लिहाजा ये सवाल गलत है कि खुदा था तो टाइम होगा, बिल्कुल नहीं। टाइम के पाबंद हम खुदा नहीं है, हम फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मेटाफिजिकल रियलिटी है। दूसरी चीज़ इन्होंने मिसाल दी कि चाय की केतली हवा में घूम रही होगी, और पता नहीं शायद वो बर्टन रसल का उन्होंने हवाला दिया। बहरहाल यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि हम चीज़ों के दरमियान डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ये जो आपने मिसाल दी ये इमेजिनेशन है, और मैं जो साबित कर रहा हूँ वो लॉजिकल नेसेसिटी है।
آپ امیجن کرنے آئے تو کچھ بھی کریں, جوپیٹر میں پنک ایلیفنٹ ہوگا, یونیکارن ہوگا, کریں, اس سے کائنات پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے آپ لاجیکل نیسیسٹی ثابت نہیں کر سکتے. میں تو اس پرائم کاز کی بات کر رہا ہوں, اس نیسیسری بینگ کی بات کر رہا ہوں جس کے بغیر اس کائنات کا ایگزسٹنس ممکن نہیں ہے. دوسری چیز, مذہب کو سائنس چیلنج کرتی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے. میں اس پہ بات کروں گا تو پھر میرا وقت چلا جائے گا. مذہب کے اوپر چونکہ ہماری ڈسکشن نہیں ہے, سائنس کو مذہب اور بالخصوص میں اور ہمارا ورلڈ ویو کم از کم سائنس کو پیچھے نہیں کرتا ہے, سائنٹزم کی مذمت کرتا ہے. اس کی وضاحت میں نے پہلے کر دی. دوسری چیز انہوں نے کہا ورلڈ کا نقشہ لیجئے, ورلڈ میپ لیجئے, دو الگ الگ جگہ کی. حضرت میں نے یہ ہوم ورک کیا تھا اور میں نے مڈل ایسٹ کا ایک نقشہ لیا اور یورپ کا ایک نقشہ لیا, یہ مذہبی علاقہ اور یہ لبرل اور ایتھیسٹ علاقہ. مجھے پتا چلا کہ سب سے زیادہ ریپ کیسز جو ہیں وہاں پر ہیں. مجھے یہ پتا چلا یو این کی رپورٹ کے مطابق, میں یہ اپنے گھر سے نہیں لے کے آ رہا, کہ جو ورکنگ ویمن ہے یورپین کنٹریز میں, اس میں 81% وومن سیکشول ہراسمنٹ کا ورک میں شمار ہو رہی ہے. یہ مڈل ایسٹ میں نہیں ہو رہا ہے, وہ مذہبی لوگ ہیں اس لیے نہیں ہو رہا ہے. دوسری چیز, آپ نے یہ کہا کہ مذہبی آدمی کا اچھا ہونا ہمارے اچھے ہونے سے بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڈ کے علاوہ آپ کے پاس اچھے اور برے کا کوئی اسٹینڈرڈ ہے. میں چاہوں گا کہ کنورسیشنل اسٹائل والی ڈسکشن اور سیگمنٹ پہ اسی پہ بات کر لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے, پہلے تو یہ بات کہ یہ مثال غلط نہیں ہے, غلط ہے. انہوں نے پہلے ہی ہم کو ڈسارم کر دیا. پہلے عقل سے معاملہ سالو نہیں ہو سکتا, لاجک سے آپ پہنچ نہیں سکتے. یہ ایک میٹا فزیکل چیز ہے. میٹا فزیکل عجیب سا لفظ ہے, ٹھیک سے کسی کو معنی نہیں معلوم اس کے, تو ایسا لگتا ہے کچھ بڑی چیز ہے. ارے بھائی کیا ہوتا ہے میٹا فزیکل, بتاؤ, کھڑی ہو. یہ ایک لفظ ہے جو کہیں بھی استعمال ہو جاتا ہے. جب آپ ایک بات کر رہے ہیں اور آپ مجھ سے بحث کر رہے ہیں تو مجھے میٹا فزیکل مت بتائیے, آپ لاجیکلی مجھے پروف کیے. اور اگر لاجیکلی آپ نہیں بات کرتے صاحب یہ میٹا فزیکل ہے, تو پھر ہم آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ میرا آپ کا کس زبان میں کانورسیشن ہوگا؟ اور یہ کہنا کہ وقت پہلے نہیں تھا, تو پھر کیوں کہتے ہیں یہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا؟ ہمیشہ وقت ہے, تو آپ کیسے کہتے ہیں وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا؟ ہمیشہ کا مطلب ہے کوئی وقت. اگر وقت ہی نہیں ہے تو ہمیشہ کیسے؟ باہر وہ رہے گا. اب میں یہ دیکھتا ہوں, آپ نے کہا نا کہ وہاں ریپ زیادہ ہوتے ہیں, تو ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا جس پہ وہ قادر مطلق ہے, جس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا, اومنی پوٹنٹ ہے, یہ دنیا چل کیسے رہی ہے؟ اور اس دنیا کا حال کیا ہے؟ 45,000 بچے جو 10 سال کی عمر سے کم تھے وہ غزہ میں مرے. بھوک سے کالا ہانڈی میں بچے مرتے ہیں اور ڈپتھیریا سے مرتے ہیں. ڈپتھیریا عجیب مرض ہے, گلے میں جالی بننا شروع ہوتی ہے, بچہ نیلا ہو جاتا ہے, غریب کا بچہ, اس لیے کہ اوپاس علاج میں. یہ قادر مطلق ہے جو چاہے کر دے. اس سے آپ دعائیں مانگتے ہیں ہماری یہ کام کر دے وہ کر دے, تو اس کا مطلب ڈے ٹو ڈے لائف میں وہ انٹرفیئر کرتا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے وہ. اگر وہ واقعی بھی ہے فار ڈسکشن سے ایک, تو میں جب دنیا دیکھتا ہوں تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں پیدا ہوتی. یہ کیا کر رہے ہو تم پورے آل پاورفل ہو, اومنی پوٹنٹ ہو, اومنی پریزنٹ ہو. تم تو وہاں غزہ میں رہے ہوگے نا, تم ہر جگہ ہو. تم دیکھ رہے تھے کہ بچے کی کیسے دھجیاں اڑ رہی, تم دیکھ رہے تھے, اور تم چاہتے ہو میں تمہاری پرستش کروں گا, تم ہو بھی. ارے یار, اس سے اچھے تو ہمارے چیف پرائم منسٹر ہیں, کچھ تو خیال کرتے ہیں. کمال ہے, آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اگر وہ ہے بھی, یہ دنیا ناانصافی سے, ظلم سے, جبر سے, تشدد سے بھری ہوئی. اور آپ یہ مت کہیے گا کہ وہ دیکھ رہا ہے اور وہ بتائے گا ایک دن. اگر وہ دیکھ رہا ہے اور انٹرفیئر نہیں کرتا تو آپ دعا کیوں مانگتے؟ آپ کہتے ہیں میرا یہ کام کرا دے. اس کے مطلب ہے وہ دخل دے سکتا ہے, وہ آپ کو نوکری دلوا سکتا ہے, بھلے دوسرے آدمی کو نہ ملے, مگر آپ کا کام کر دے گا چونکہ آپ نے دعا مانگی ہے. تو جب وہ آپ کو نوکری دلا سکتا ہے, لڑکی کی شادی کر سکتا ہے, بیٹے کو گرین کارڈ دلوا سکتا ہے, تو کم سے کم یہ جو مر رہے ہیں بچے ان کو روک دے,
کچھ تو کرے. مجھے تو دنیا میں اس دنیا کا کوئی مالک ہے, اس کا اومنی پوٹنٹ کوئی رولر ہے, اور یہ دنیا ایسی چل رہی ہے. میں تو چاہوں گا کہ بھائی نہ ہو, اگر ہو تو بڑی شرمندگی کی بات ہے. شکریہ.